ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ نے ایران میں تختہ پلٹنے کے لیے رجیم چینج کرنے اور حکومت بدلنے کے لیے 11 فروری کی تاریخ طے کی تھی، اس کو ڈیڈ لائن قرار دیا تھا، لیکن 11 فروری کی تاریخ آ چکی ہے اور امریکہ ایران میں تختہ پلٹنے اور حکومت بدلنے کے ایجنڈا میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ امریکہ کا ایجنڈا یہ تھا، منصوبہ یہ تھا کہ 11 فروری سے پہلے ایران میں رجیم کو چینج کر دینا ہے اور رضا پہلوی کی حکومت کو دوبارہ بحال کرنا ہے، رضا پہلوی کو وہاں کا بادشاہ بنا دینا ہے اور اسلامی جمہوریہ انقلاب کا خاتمہ کر دینا ہے۔ اور اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پچھلے 1 سال سے امریکہ پلاننگ کر رہا تھا، منصوبے بنا رہا تھا، اس پر لگاتار وہ عمل بھی کرتا رہا، لیکن اس ایجنڈا میں، اس ہدف میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ رپورٹ میں جو دعویٰ کیا گیا اس کے مطابق جون 2025 میں 12 دنوں تک اسرائیل اور ایران کے بیچ میں جو جنگ ہوئی، جس طرح اچانک امریکہ نے ایران پر پہلے نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت کرنے کا دباؤ بنایا، اس کے بعد پھر اسرائیل سے حملہ کروا دیا، پھر اس جنگ میں خود امریکہ شریک ہو گیا۔ 2025 کے اخیر میں یعنی 28 دسمبر کو ایران میں پروٹیسٹ کا، احتجاج کا جو سلسلہ شروع ہوا اور احتجاج کا یہ سلسلہ بہت آگے بڑھ گیا، وائلنس اور تشدد میں تبدیل ہو گیا اور پھر امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کا، ملٹری آپریشن انجام دینے کا پلان بنایا، اپنے جنگی جہازوں کو، اپنی نیوی کو بھی ایران کی طرف روانہ کر دیا۔ ان سب کے پیچھے ایجنڈا اور ہدف یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح 11 فروری سے پہلے ایران میں تختہ پلٹ دینا ہے، اور جب امریکہ اس ایجنڈا پر عمل نہیں کر سکا تو ٹھیک 11 فروری سے پہلے ہی بنجامن نیتنیاہو نے ایک بار پھر وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا ہے، امریکہ کا دورہ کیا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بنجامن نیتنیاہو کی ملاقات ہونے والی ہے، اور اس سفر میں اسرائیل کا آرمی چیف بھی موجود ہے۔ اور اس سے پہلے ایران کے آس پاس جہاں امریکی جنگی جہاز موجود ہے انٹرنیشنل واٹر میں، اس جنگی جہاز کا ابراہم لنکن کا امریکی صدر کے مشیروں نے دورہ کیا، اور ادھر 11 فروری سے ٹھیک ایک دن پہلے سامنے آ کر ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی نے ٹرمپ کو جواب دیا، تم نے ہدف بنایا تھا، منصوبہ طے کیا تھا 11 فروری سے پہلے ایران میں رجیم چینج کرنے کا، تختہ پلٹنے کا، اور دیکھو 11 فروری کی تاریخ آ چکی ہے اور تم اپنے ایجنڈا میں کامیاب نہیں ہو سکے، نہ آج ہو سکے ہو، نہ آگے ہو پاؤ گے۔ ایران کی قسمت کا فیصلہ ایران کی عوام کرے گی، ایران میں کیسی حکومت ہوگی، ایران کا نظام کیا ہوگا، وہ ایرانی قوم طے کرے گی، امریکی قوم، امریکی حکومت ایران کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ 11 فروری کی تاریخ کیوں اہم ہے امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی، اور کیوں امریکہ نے منصوبہ بنایا تھا کہ 11 فروری سے پہلے رجیم چینج کرنا ہے؟ تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ 11 فروری ایران کا نیشنل ڈے ہے، یعنی ہر سال 11 فروری کو ایران اپنا نیشنل ڈے مناتا ہے۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آیا تھا، اسلامی جمہوریہ انقلاب کی، اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد رکھی گئی، اور سال 2026 میں اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد کو 47 سال یعنی 47 ایئرز پورے ہو گئے ہیں، اور امریکہ کا منصوبہ یہ تھا کہ ایران کے 47 سال مکمل ہونے سے پہلے ہی وہاں کی حکومت کو بدل دینا ہے، رجیم کو چینج کر دینا ہے، اور ایران ثابت قدم رہا، مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہا، اور امریکہ اپنے اس ایجنڈا میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب اسرائیل کے پرائم منسٹر نے امریکہ کا دورہ کیا ہے، وہاں کچھ اہم مدوں پر بات چیت ہونے والی ہے، کیا بات چیت ہوگی اس کی تفصیلات میڈیا میں سامنے آ چکی ہے۔ ادھر پچھلے جمعہ کو عمان کی راجدھانی مسقط میں ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہوئی، اور امریکہ نے 3 موضوع پر بات چیت کرنے کا، ڈائیلاگ کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اور ایران نے کہا کہ صرف ایک ایشو پر ہی بات چیت ہوگی، 2 ایشو پر بات چیت نہیں ہو سکتی ہے۔ مسقط میں کیا بات چیت ہوئی اور اگلے دنوں میں کیا بات چیت ہونے والی ہے، اس کی ڈیٹیلز اور تفصیل بھی سامنے آئی ہے۔ جو تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر شائع کی ہے، یا ادھر دوسرے میڈیا ہاؤسز میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے مطابق مسقط میں امریکہ کی طرف سے 3 ایشو پر گفتگو کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پہلا تھا نیوکلیئر پروگرام، دوسرا تھا ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام، اور تیسرا ایجنڈا تھا امریکہ کا ایران کی پروکسیز یعنی حوثی، حزب اللہ، حماس، اس طرح کے جو دوسرے گروپس ہیں جن کو حماس
جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے، ایران ان سب کو سپورٹ نہ کرے، لیکن ایران نے کہا کہ صرف نیوکلیئر پروگرام پر ہی بات چیت ہوگی، بقیہ جو دوسرے دو ایجنڈے ہیں، ایک بیلسٹک میزائل کا اور دوسرا پروکسیز کا، ملیشیا کا، اس پر ایران بات چیت نہیں کرے گا۔ اور امریکہ کو ایران کی شرط ماننی پڑی اور مسقط میں صرف نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ اب ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر ایڈوائزر مسقط میں سپریم لیڈر کا پیغام لے کر پہنچ چکے ہیں، اور وہ جو پیغام لے کر پہنچے ہیں اس میں یہی بات شامل ہے کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے ایران کا، اس پر ایران بات چیت کرے گا، اور ایران نے جو یورینیم کا اضافہ کر رکھا ہے، یا ایران کے بارے میں پوری دنیا کو جو لگ رہا ہے کہ ایران کسی بھی وقت اپنے ایٹم بم کا تجربہ کر سکتا ہے، ایٹم بم بنانے کا اعلان کر سکتا ہے، اس نے اتنی مقدار میں یورینیم کو بڑھا لیا ہے جو ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایران نے کہا کہ وہ اس پر امریکہ کے ساتھ کھل کر بات چیت کرنے کو تیار ہے، امریکہ کو انفارمیشن دینے کو تیار ہے، لیکن جو دوسرے دو ایجنڈے تھے اس پر ایران بات چیت نہیں کرے گا۔ اور جیسے ایران کو یہ خبر ملتی ہے کہ بیلسٹک میزائل پر امریکہ بھی ایران سے بات چیت اب نہیں کرے گا، فوراً اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے امریکہ جانے کا پلان بنا لیا، اور وہاں امریکی صدر ٹرمپ سے بنجامن نتنیاہو کی بات چیت ہوگی کہ نیوکلیئر پروگرام صرف پرابلم نہیں ہے بلکہ اس سے بڑی پرابلم ہے ایران کا بیلسٹک میزائل، کیونکہ ایران کے پاس بیلسٹک میزائل کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو طاقت ہے، اس کی رینج 2000 کلومیٹر سے زیادہ، کسی بیلسٹک میزائل کی جو رینج ہے وہ 2500 کلومیٹر سے زیادہ، 3000 کلومیٹر سے زیادہ، اور اتنا کا ایران نے ابھی تک دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایسے میزائل کا ایران کے پاس پائے جاتے ہیں جس کی رینج 3000 کلومیٹر سے زیادہ ہو، اس بارے میں ایران نے ابھی تک کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے۔ لیکن ایران کے پاس یہ جو بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے، 2500 کلومیٹر ہے یا 3000 کلومیٹر ہے، اس رینج سے پورا اسرائیل ایران کی زد میں آ جاتا ہے، اور جون 2025 میں اپنے میزائلوں کی طاقت سے ایران نے اسرائیل کے ہر گوشے، ہر چپے پر حملہ کیا تھا۔ چنانچہ اسرائیل کا مطالبہ یہ ہے کہ امریکہ جو ایران کے ساتھ بات چیت کرے تو اس بات چیت میں نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ ساتھ امریکہ کی طرف سے یہ شرط بھی رکھی جائے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل کی رینج صرف 300 کلومیٹر ہونی چاہیے، 300 کلومیٹر سے زیادہ ایران کے بیلسٹک میزائلوں کی رینج نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مطالبہ ہے اسرائیل کا، اور امریکہ کے نمائندوں نے اس موضوع پر بات چیت ہی نہیں کی۔ اب اگر ایران کے میزائلوں کی رینج صرف 300 کلومیٹر رہے گی تو یقینی طور پر ایران کا یہ جو میزائل ہے وہ اسرائیل کے لیے خطرہ ثابت نہیں ہوگا، اسرائیل اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا۔ اب تک اسرائیل کو دعویٰ یہ تھا کہ اس کے پاس دفاعی نظام کے طور پر یا ایئر ڈیفنس سسٹم کے طور پر آئرن ڈوم موجود ہے جو 3 لیئر میں کام کرتا ہے، اور جو کوئی بھی میزائل اسرائیل کی سرحد میں داخل ہوتا ہے اس کو آئرن ڈوم باہر ہی مار گراتا ہے، اور اسرائیل کا ذرہ برابر نقصان نہیں ہوتا ہے۔ امریکہ نے اپنا تھاٹ دے رکھا جو دنیا کا سب سے مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے، اور وہ کسی بھی میزائل کو، جہاز کو مار گرانے کی اسپیس میں ہی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سب اسرائیل کے پاس موجود ہے، لیکن دراصل اسرائیل اپنے اس ایئر ڈیفنس سسٹم سے اب تک حماس کے راکٹس کو روک رہا تھا، جن راکٹوں کی رینج زیادہ سے زیادہ 200 کلومیٹر ہوتی ہے یا 100 کلومیٹر ہوتی ہے۔ تو اسرائیل اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سے، اپنے آئرن ڈوم سے اب تک حماس کے راکٹوں کو روک رہا تھا، اور ان راکٹوں کو روک کر اسرائیل نے پوری دنیا کو یہ بتا رکھا تھا کہ اس کے پاس آئرن ڈوم ہے، اس کے پاس دنیا کا سب سے مضبوط ڈیفنس سسٹم ہے جو کسی بھی حملے کو، میزائل کو یا فائٹر پلین کو روک سکتا ہے، اور اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ اور اسرائیل کے عوام کو بھی یہی لگ رہا تھا، پوری دنیا کو یہ لگ رہا تھا، پوری دنیا کے یوٹیوبرز اور انفلوئنسر کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، اس لیے کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا، کوئی میزائل اسرائیل میں جا کر نہیں گر سکتا۔ اسرائیل چاروں طرف سے اپنے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، ایک طرف غزہ ہے، ایک طرف اردن ہے، ایک طرف لبنان ہے، ادھر سیریا ہے، ادھر مصر ہے، اور یہ سب اسرائیل کے دشمن ہیں، یہ سب اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے باوجود اسرائیل ایک پیسفل ملک ہے، پرامن ملک ہے، جہاں کے شہری
کسی بھی ڈر اور خوف کے سائے میں زندگی نہیں گزارتے۔ یہ امیج بنی ہوئی تھی دنیا بھر میں اسرائیل کی، لیکن جب جون 2025 میں اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 دنوں تک لڑائی چلی تو 12 دنوں کی لڑائی میں جس طرح ایران نے میزائلوں کے ذریعے اسرائیل کے کونے کونے پر حملہ کیا، اسرائیل کے ہر علاقے کو نشانہ بنایا، 12 دنوں تک اسرائیل کی تقریباً ٹوٹل آبادی بنکروں میں یا تہخانوں میں چھپنے پر مجبور رہی۔ اس نے اسرائیل کو بتا دیا کہ وہ محفوظ نہیں ہے، پرامن نہیں ہے، اس پر حملہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد سے ہی پھر امریکہ نے ایران پر یہ دباؤ بنانا شروع کر دیا کہ وہ بیلسٹک میزائل پر بات چیت کرے۔ اب تک امریکہ اور ایران کے درمیان جو بات چیت ہوتی تھی یا امریکہ کا ایران سے جو مطالبہ ہوتا تھا نیوکلیئر پروگرام کو لے کر کے، ایران کہتا تھا کہ اس کے ہاں نیوکلیئر پروگرام جاری ہے، وہ یورینیم کو بڑھا رہا ہے، لیکن ایران یہ بھی کہتا رہا کہ پرامن اور پیسفل ایجنڈا کے لیے، اور امریکہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایران پر بھروسہ نہیں ہے، وہ ایٹم بم بھی بنا سکتا ہے، اس لیے ایران اپنے تمام اضافہ شدہ یورینیم کو ہمارے حوالے کرے، ہمارے لوگوں کو ایکسس دے۔ اور بیلسٹک میزائل پر اس سے پہلے کبھی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن جون 2025 میں جب ایران نے بیلسٹک میزائل کی طاقتیں دکھائی تو اب اسرائیل اس بات پر امریکہ کو مجبور کرتا رہا کہ وہ بیلسٹک میزائل پر بھی بات چیت کرے، اور جب ایران نے شرط لگائی کہ بیلسٹک میزائل پر گفتگو کرنا ہمارے دفاع سے، ڈیفنس سے سمجھوتا کرنا ہے، اس پر بات چیت نہیں ہوگی، اور امریکہ نے اس شرط کو مان لیا۔ اسرائیل کی نیند اڑ گئی اور اسرائیل کا پرائم منسٹر امریکہ گیا ہے کہ وہ بیلسٹک میزائل پر بات چیت کرے۔ اب اس مرتبہ اسرائیل کا آرمی چیف بھی بنجامن نتنیاہو کے ساتھ موجود ہے۔ اب انٹرنیشنل میڈیا میں دو طرح کی خبریں گردش کر رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگلی ایک رات میں امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ابراہم لنکن جو انٹرنیشنل واٹر میں ہے اور ایران سے نزدیک ہے، اس کا دورہ کیا امریکہ کے یعنی امریکی صدر کے ایلچی نے، امریکی صدر کے داماد نے، کیونکہ دراصل یہ لوگ آئے تھے مسقط میں ایرانی نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے، ڈائیلاگ اور بات چیت کے لیے، اور واپسی میں ان لوگوں نے ابراہم لنکن کا بھی دورہ کیا، ایئر کرافٹ کیریئر کا جائزہ لیا کہ کتنی امریکی تیاری ہے۔ ادھر مڈل ایسٹ سے لگاتار یہ خبریں سامنے آ رہی ہے کہ کویت، بحرین، قطر، سعودی عربیہ، یعنی جہاں جہاں امریکہ کا بحری بیڑا ہے یا جہاں جہاں امریکی ایئر بیس ہے، امریکہ کا فوجی اڈہ ہے، وہاں پر لگاتار ایئر ڈیفنس سسٹم کو لگایا جا رہا ہے، لگاتار وہاں پر میزائلوں کو تعینات کیا جا رہا ہے، امریکی جنگی جہازوں کی تعداد وہاں بڑھتی جا رہی ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ادھر بات چیت کا دور بھی جاری ہے، اور اب جب بیلسٹک میزائل پر ایران نے بات چیت نہیں کی تو اسرائیل نے سیدھے امریکہ کا دورہ کر لیا۔ ادھر اسرائیل کی جو وار کیبنٹ ہے لگاتار میٹنگ کر رہی ہے، بات چیت کا دور جاری ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی آرمی پر، اپنے ایڈوائزر پر کنٹینیو یہ دباؤ بھی بنا رہے ہیں کہ اگر ایران پر حملہ کرنا پڑے یا ایران میں حکومت کو بدلنا ہے تو اس کے لیے بہت لمیٹڈ اور محدود آپریشن کو انجام دینا ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے اور امریکہ کو لمبی اور طویل مدتی جنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے، جس میں سیدھے سیدھے امریکہ کی جیت مانی جائے، اور امریکہ کی آرمی، امریکہ کی ایجنسی یا اسرائیلی ایجنسی ایسا کوئی بھی منصوبہ بنانے میں ناکام ہے۔ بار بار امریکی آرمی کہہ رہی ہے کہ ایران پر اگر ہم نے حملہ کیا تو یہ جنگ لمبی چلے گی اور لمبی مدت تک ہمیں اس جنگ کو لڑنا ہوگا، کئی سال گزر سکتے ہیں، اور پھر نقصان امریکہ کا ہوگا، خسارہ امریکہ کا ہوگا، اور اس لیے امریکہ ہر مرتبہ منصوبہ بنا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب ایک اور خبر ایران سے آئی ہے، العربیہ نے شائع کیا کہ ایران میں نیوکلیئر پروگرام کے جو سربراہ ہیں یا جو جوہری سائنسداں ہیں ایران کے، انہوں نے کہا کہ وہ نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ جو یورینیم کا اضافہ ہوا، کتنا اضافہ ہوا، عموماً دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 400 کلو گرام ایران نے یورینیم کا اضافہ کر رکھا ہے، اور وہ ایران کے پاس محفوظ ہے۔ جون میں امریکہ کے B-2 بمبار میں بھی وہ یورینیم ہلاک یا یورینیم نقصان نہیں ہوا تھا، اس کو ایران نے پہلے ہی کہیں اور شفٹ کر دیا تھا، اور ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنے اضافہ شدہ یورینیم کی جانکاری امریکہ کو دے سکتا ہے، اس پر بات چیت کرے گا۔ ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اس کا ایجنڈا اور مقصد ایٹم بم بنانا نہیں ہے۔ بیچ میں یونائٹڈ نیشن کی یا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے
جو نمائندے ہیں، جو ڈیلیگیشن ہے، اس کے ایکسیس کو، اس کے رسائی کو نیوکلیئر سائٹس تک ایران نے روک دیا تھا، کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ AIA کے جو نمائندے ہیں وہ جاسوسی کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کا ادارہ، اور امریکہ کو خبر لیک کرتا ہے، اسرائیل کو خبر لیک کرتا ہے، تو اس لیے انہوں نے انفارمیشن کو بند کر دیا، ان کو ایکسیس نہیں دیا۔ اس کے بعد دوبارہ ماحول خراب ہوا، تعلقات بگڑ گئے، اور پھر امریکہ نے دھمکی دینا شروع کیا۔ اب ایران نے پھر کہا کہ نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے جو نمائندے ہیں ان کو انفارمیشن دی جائے گی، ان کو ایکسیس دیا جائے گا، وہ آ کر کے جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا یورینیم کتنا محفوظ ہے، نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی مدعے پر بات چیت نہیں ہوگی۔ اور ایران نے یہ جو سنگل دے دیا ہے یہ ایران کی ایک طرح سے جیت ہے، کیونکہ ایران پہلے سے کہتا ہے کہ ایٹم بم بنانے کا فتویٰ ہے کہ ایٹم بم بنانا ایران کے لیے حرام ہے، تو ہم ایٹم بم بنائیں گے نہیں۔ تو ایران نے ایک طرح سے گیم کھیلا، پہلے کہا کہ ہم نے اس کو شفٹ کر دیا ہے، پہلے رسائی کو بند کر دیا، دوبارہ امریکہ کو بات چیت کے لیے آمادہ ہونا پڑا، اور پھر بات چیت وہیں پر جا کر پہنچ رہی ہے جہاں پر پہلے ایران تھا۔ لیکن اس مرتبہ ایران نے ایک شرط لگا دی، ایران نے شرط یہ لگائی ہے کہ نیوکلیئر سائٹس تک اور اضافہ شدہ یورینیم تک ایکسس دے گا IAEA کے ڈیلیگیشن کو ایران۔ شرط یہ ہے کہ امریکہ اور یورپین یونین اور یونائٹڈ نیشن ایران پر عائد تمام پابندیوں کو ہٹا دے۔ تو ایک تیر سے ایران کئی شکار کر رہا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ وہ یورینیم تک، نیوکلیئر سائٹس تک، یونائٹڈ نیشن کو، امریکہ کو اور IAEA کو ایکسس دے گا، رسائی دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایران پر جو پابندیاں لگا دی گئی ہے، جو ابھی پابندی لگائی گئی، جو پہلے سے پابندی ہے، ان تمام پابندیوں کو اٹھا لیا جائے، ان تمام پابندیوں کو ختم کر دیا جائے۔ اب اگر تمام پابندیاں ہٹا لی جاتی ہے تو ایران آگے بڑھے گا، ایران ترقی کرے گا، ایران کا ڈیولپمنٹ ہوگا، ایران کے تیل کو دنیا کے دوسرے ممالک خریدیں گے، اور ایران کی ترقی ڈائریکٹ شروع ہو جائے گی، اور ایران کا یہاں پر نقصان کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ایران پہلے سے مانتا ہے کہ نیوکلیئر کا جو اس کا پروگرام ہے، جو ہدف ہے، وہ پرامن اور پیسفل ایجنڈا کے لیے ہے۔ بیلسٹک میزائل کے بارے میں ایران بات چیت کرے گا نہیں، ملیشیا کے بارے میں بات چیت کرے گا نہیں، اور اس طرح ایران کی طاقت برقرار رہے گی، اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو تنازع ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور یہی جب باتیں سامنے آئی تو اسرائیل کی نیند اڑ گئی، بنجامن نتنیاہو کو بھاگ کر سیدھے امریکی صدر ٹرمپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا ہے۔ اور ادھر ایران دنیا بھر میں اب 11 فروری کو اپنا نیشنل ڈے بھی منا رہا ہے۔ ہر سال ایران 11 فروری کو نیشنل ڈے مناتا ہے، اور ایران میں آئے انقلاب کو سال 2026 میں 47 سال پورے ہو رہے ہیں۔ تو سپریم لیڈر نے اب سامنے آ کر کے کہا کہ امریکہ کے ایک اور ہدف اور ایجنڈا کو ہم نے ناکام بنا دیا، اور ہم نے 47 سال مکمل کر لیا، اور پچھلے 47 سالوں میں ہر منٹ امریکہ نے ہمارے خلاف سازش رچی، تختہ پلٹنے کی کوشش کی، رجیم کو چینج کرنے کا ایجنڈا بنایا، اس پر عمل کیا، لیکن امریکہ کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ تو آج کے دن کو ایران کے سپریم لیڈر نے اپنی کامیابی قرار دیا ہے، اپنی جیت بتایا ہے، لیکن اگلے 2-3 دن بہت زیادہ اہم ہیں، کیونکہ امریکہ کا ہدف تھا 11 فروری سے پہلے ایران میں رجیم چینج کرنا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ آپ کی کیا رائے ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کو لے کر کے، جاری تنازع کو لے کر کے؟ کمنٹ سیکشن میں لکھیے، مجھے بتائیے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔